لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكى وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا کلید مخزن انوار دل کردہ زبانمرا معزز سامعین اور معزز سامعات اور گرامی قدر علماء کرام، آپ نے مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تفصیل سے ان کی باتیں سنی تو میں آیا تھا، باتوں کے درمیان میں آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا تقریباً۔ میں نے اندر آنے کی اس لیے کوشش نہیں کی کہ مجمع یکسو ہو کے بیٹھا ہوا ہے، میری وجہ سے اگر کسی کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو یہ مجمع کے سناٹے میں اور مجمع کے توجہ کے انقطاع میں شاید میری غلطی شمار ہو جائے۔ تو میں اوپر گیا، وہاں پر بات سن رہا تھا، پھر اختتام پر میں یہاں آ گیا اور میں بالکل آخر میں آنا چاہتا تھا کہ خالص بات ختم ہونے والی ہو اور میں آ جاؤں تاکہ یکسوئی پوری رہے اور بات اثر کر جائے اور سنبھالی جائے۔ آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ڈرم ہو، ٹینکی ہو، اور اس کے اندر پانی اوپر سے آ رہا ہو 4 انچ برابر، اور اس کے نیچے سے جو سوراخ ہے وہ 5 انچ برابر ہے۔ بڑی تیزی سے پانی آیا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذرا غور کر لیں تو سارے یہی کہیں گے کہ اس قسم کے اس ٹینکی میں یہ جو پانی آ رہا ہے یہ کئی برس گزرنے کے بعد بھی ٹینکی خالی رہے گی، یہ بھر نہیں سکتی، ہمیشہ خالی رہے گی۔ اسی طرح ایک گاڑی ہے تو اس کے ٹائر میں پنچر ہوگی اور ٹائر پھٹ گیا ہے اور آپ پنچر والوں کے پاس لے کے نہیں گئے، ہوا ڈالنے والوں کے پاس لے کے گئے اور اس میں وہ ہوا مسلسل ڈال رہے ہیں، شاید وہ ہوا کی ٹینکی خالی ہو جائے لیکن یہ ٹائر نہ بھر جائے، یہ بھی خالی رہے اور یہ ساری محنت عبث ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ہمارا اور آپ کا دل یہ ایک ٹینکی کی طرح ہے اور یہ ایک ٹائر کی طرح ہے۔ اب اگر ہم نے اس ٹینکی کے اندر، دل دماغ کی ٹینکی میں سوراخ چھوڑے ہوئے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے قرآن مجید سے، حدیث سے، علماء کی وساطت سے، تو وہ وحی بالکل ٹھہرے گی نہیں دل دماغ میں، وہ بالکل نکلے گی اور اجنبی ہوگی،
جیسے آئی ہے ویسے جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ دل وہی کے ساتھ گیلا بھی نہ ہو جائے، جبکہ اس میں منفی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تکبر کا راستہ منفی راستہ ہے۔ تکبر کے ہوتے ہوئے کوئی حق بات نہیں سمجھ سکتا۔ گمراہوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کا یہ راستہ، گناہ گاروں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کا یہ راستہ، گمراہوں کے ساتھ بالخصوص یہ ایک بہت بڑا حجاب ہے، یہ ایک منفی راستہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے وحی الہی انسانی دل کے اندر قرار نہیں پکڑ سکتی، بلکہ وہ وحی اجنبی ہوتی ہے، جیسے آئی ہے ویسے جاتی ہے، شاید کہ دل کے اندر اس کا کوئی اثر بھی نہ لگے۔ ایک کینہ ہے، حسد ہے کسی آدمی میں، اور وہ حسد اور کینے کی وجہ سے جل رہا ہے اہل حق کے ساتھ، علماء کے ساتھ، تو ایسے آدمی کے اوپر علماء کی بات بالکل اجنبی لگے گی، اور یہ علماء کی ساری تقریر پورا قرآن مجید تشریح سمیت سنا بھی دے، تب بھی وہ آدمی جیسے خالی ہے اسی طرح خالی جائے گا۔ اس کا منفی راستہ کینے والا کھلا ہے، اعراض والا لاؤبالی راستہ ہے، مقصد کا آدمی نہیں ہے، لاؤبالی پنا موجود ہے، اور یہ آدمی سارا کچھ سنتا بھی ہے، لیکن باوجود سننے کے یہ خالی ہوگا، اس کا برتن بھر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی میں منفی راستے کھلے ہیں، اور یہ منفی راستے باہر کے پیدا کردہ نہیں ہیں کہ ہمارے لیے باہر کسی نے دیوار لگائی ہے، یہ منفی راستے ہمارے نفس کے اپنے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تکبر باہر کسی نے ہم پر مسلط نہیں کیا، یہ اپنے اندر خود بندے نے پیدا کیا ہے۔ یہ کینہ باہر سے کسی نے مسلط نہیں کیا، یہ صلحاء کے ساتھ کینہ یہ بندے نے خود پیدا کر دیا ہے۔ یہ حسد باہر سے کسی نے مسلط نہیں کیا، یہ بندے نے خود پیدا کر دیا ہے اپنے لیے۔ اسی طرح بغض اور عناد اہل حق کے ساتھ مقابلہ، تو یہ سارا بندے میں باہر سے کسی نے مسلط نہیں کیا، بلکہ یہ بندہ خود اپنے نفس کی طرف سے پیدا کر چکا ہے۔ آنے کا راستہ اگر 5 انچ کا ہے اور جانے کا راستہ 6 انچ کا ہے، تو جو آنے والی چیز ہے وہ ٹھہرنے والی نہیں بلکہ وہ جانے والی ہے۔ میرے نوجوان بھائی یہ غور کر لیں، لا یعنی اور لاؤبالی میں وقت گزار دیتے ہیں۔ مالدار عہدیدار لوگ غور کر لیں کہ اکثر تکبر میں وقت گزار دیتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ جو صوفی حضرات ہیں یہ کینے اور بغض میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، اس بات میں ذرا خوب خیال رکھا جائے، اپنی اصلاح بندہ کر لے تو یہ بہت اچھا ہے، قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کے ساتھ اور اللہ تعالی مصیبتوں کے ساتھ بندے کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اس میں اصلاح بھی تو ہو جاتی ہے لیکن ذلیل بھی بہت ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلاح خود کر لے تو ذلیل نہیں ہوتا، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اصلاح حالات کے ساتھ اللہ کر لے، انتقام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر لے، مصیبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر لے، اور اپنی توفیق اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور مدد ہٹا کر اصلاح کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بندہ بہت ذلیل ہو جائے گا، اس ذلت کے ساتھ اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خود اپنے اندر خود غور کر لے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے یہ عرض اس لیے کیا، یہ درس ہے حدیث کا، یہ آپ کے دل میں میرے دل میں یہ تب بیٹھے گا جب ہمارے دل میں منفی راستے نہیں ہوں گے، غفلت نہیں ہوگی، کینہ نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، عناد نہیں ہوگا، ہمارا برتن دل کا متوجہ ہوگا، ہم یہ گندی چیزیں اپنے دل سے نکال لیں گے۔ قرآن مجید میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغمبر انسانوں کا تزکیہ کر رہا ہے، اور تزکیہ نام کس چیز کا ہے؟ یہ تزکیہ نام ہے عیب ہٹانا اور کمال لانا۔ عیب کے ساتھ ساتھ کمال نہیں بلکہ عیب کو ہٹا کر کمال لانا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں پر محنت کر دی اور شرک کیا تو پہلے شرک کو ہٹانے کی کوشش کر دی، توحید خود بخود ان کے اندر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کی بے بسی اور ان کا بے کس ہونا اور ان کا عاجز ہو جانا اور حاجتوں کا مجموعہ ہو جانا جب یہ بتا دیا تو خود بخود لوگوں کا دل منتقل ہو گیا اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف، اصلاح ہو گئی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک بڑا ہال ہو اور اس ہال کے اندر نیچے سارا کتوں کا بیٹ، انسانوں کی گندگی بچھائی ہوئی ہو، اور اس کے اوپر اسپیشل زبردست
قالین لا کر بچھا دی جائے، کیا خیال ہے، اور خوشبو بھی چھڑ کی جائے، کیا خیال ہے، خوشبو آئے گی، قالین کا مزہ ہوگا اور قالین میں بیٹھنے والا آدمی محفوظ ہوگا؟ نہیں۔ لیکن اگر نیچے سے وہ سارا کنبلا ہٹا دیا اور اس کو دھو لیا اور دھونے کے بعد پھر وہاں پر خوشبو ہے اس کا اسپرے کر چکا اور ایک چٹائی سی بچھا دی، قالین بھی نہیں بچھایا، پھر بھی بیٹھ کر بڑا مزہ آئے گا، خوشبو آئے گی، لطف آئے گا۔ بالکل یہی مسئلہ ہے، جب گندگی غلاظت موجود ہو اور اس کے اوپر آپ سارا کا سارا اچھائیوں کا نقشہ پیش کر کے لگانا چاہیں تو یہ نقشہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس گند کے اوپر قالین بچھا دیا ہے، مزہ نہیں آئے گا، کراہت ہوگی، طبیعت کو نفرت ہوگی۔ لیکن اگر یہ ساری گندگی ہٹا دی جائے اور ہٹاتے ہی خوبی لائی جائے، ہٹاتے ہی خوبی لائی جائے، شروع میں تو کبھی کبھی غلطی اور اچھائی مبتدی دونوں میں جمع ہو جائے گی یہ چیزیں، لیکن آخر میں پھر اچھائی آئے گی اور مبتدی نہیں رہے گا، متوسط یا منتہی ہوگا، تو عیبیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آراستہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے صاف ہو جائے، آراستگی سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے صاف ہو جائے، یہ صفائی کی محنت ضروری ہے۔ اور اس میں ہمارے بڑے حضرات جو تھے وہ ایک طریقہ چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ سفیر آئے تھے اور ان سفیروں نے بات چیت کرنی چاہی، تو اس کے بعد ان کے دماغ میں دل میں ایک بات آ گئی معمولی سی، کہ کبھی ایسا وقت تھا کہ اونٹوں کو چرانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا تھا، آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ ملکوں کے سفیر ہمارے پاس آ کر ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ وہ دور اور یہ دور، وہ تو ایک تنزل کا دور تھا، یہ عروج اور ترقی کا دور ہے۔ تو تھوڑا سا خیال آ گیا تھا، صحابہ کرام اس قسم کی چیزوں کا علاج کرتے تھے اپنے تقویٰ کو باقی رکھنے کے لیے۔ فوراً جب فارغ ہوئے مٹکا اٹھا کے لے گئے اور پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ مٹکے میں پانی ہم لے آتے، آپ کیوں لا رہے ہیں، ہمیں حکم دے دیتے۔ اس نے کہا یہ میں علاج اپنا کر رہا ہوں کہ میرے اندر ایک خیال آ چکا ہے کہ میں ایسا آدمی ہوں، اس مقام پہ پہنچا کہ دنیا کے بادشاہوں کی سفیر ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس بات کا مجھے خود بخود ناپسندیدگی ہو گئی، تو میں نے اس کا علاج کرنے کے لیے وہ مٹکا اٹھا کے لے گیا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں خادم ہوں لوگوں کا، میں لوگوں سے بڑا نہیں ہوں بلکہ لوگوں کا خادم ہوں۔ تو آپ کے مٹکے اٹھانے سے میرے اندر کا یہ عیب ختم تو نہیں ہوگا، میرے مٹکے اٹھانے سے میرے اندر کا یہ عیب ختم ہو جائے گا۔ یہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح خود کرنا۔ محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ تو ایاز ایک ہوشیار غلام تھا، وہ بڑا زیرک تھا، بہت زیرک آدمی تھا۔ تو یہ مشورے میں بیٹھے ہوتے تھے، بعد میں اس کو بادشاہ بنایا گیا ایاز کو۔ تو مشورے میں ہوتے کبھی ذہن میں بات آ جاتی، معمولی سی خیال آ جاتا کہ کہاں غلامی اور کہاں یہ دور، میں بادشاہ ہوں کہ میرے فیصلے کا لوگ انتظار کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں تعاون کے لیے اور فیصلہ لے لیتے ہیں میرا حکم ماننے کے لیے۔ تو مجمع میں سے اٹھ کر چلے جاتے، ایک پرانا سا چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں جاتے، تالا لگا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ وقت گزار کے واپس آ جاتے اور واپس آ کر پھر بیٹھ جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو بادشاہ سلامت؟ اس نے کہا میرے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں بادشاہ بن چکا ہوں، میں بڑا ہوں، میری حیثیت ہے، تو میں جا کر اپنا علاج کرتا ہوں۔ اس کمرے میں میرے غلامی کے زمانے کی پرانے جوتیاں وہ پڑی ہوئی ہیں اور پرانے پھٹے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور پرانی ٹوپی سر کی رکھی ہوئی ہے، میں اپنی ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں میں وہی چیز ہوں۔ محمود غزنوی کا لباس بھی نمونے کے لیے رکھا ہوا، اس کا ایاز کا لباس۔ اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے۔ پرانے زمانے میں لوگ خانقاہوں سے جڑے رہتے تھے تو خانقاہوں میں جا کر کسی کو لاٹھی نہیں مارتے تھے کہ ڈس دا اصلاح ہو رہی ہے، چابک نہیں مارا کرتے تھے کہ اصلاح ہو رہی ہے۔ وہ ایک منصوبہ اور ایک ترتیب پیش کر لیتے تھے وہاں مرشد اٹکل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ خود اس کو ہفتہ بھر مہینہ بھر اس کو اپناتے، اپنی اصلاح اس طرح کر لیتے کہ دنیا سے دوری آخرت کے قریب، مخلوق سے دوری خدا کے قریب،
اور بے دین مواد سے دوری، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف کا قرب، یہ ان کو مل جاتا۔ یہ اصلاح نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ ہم دنیا میں مہمان ہیں، جانے والے ہیں، رہنے والے نہیں ہیں۔ تو جانے والا آدمی منزل پہ نگاہ رکھتا ہے، رہنے والا آدمی رہائش پہ نگاہ رکھتا ہے۔ وہ رہائش تو ادھر ہوگی جنت میں، اس رہائش پہ جو منزل ہے وہ مقصود ہے ہمارا، اس پہ نگاہ رکھی جائے، توجہ ادھر رکھی جائے۔ یہ امام بخاری نے یہاں وہ منزل آپ کا رکھ دیا آپ کے سامنے کہ تم یہاں مسافر ہو۔ میں وہ لمبی چوڑی معتزلہ کی بات آپ کے سامنے نہیں کرتا، آپ معتزلہ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو تو صرف ایک یہ معلوم ہے اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پتہ ہے، اور GHQ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پتہ ہے، اور آپ کو کسی کا پتہ نہیں۔ تو میں معتزلہ کا کیا کہوں آپ کے سامنے، خوارج کا کیا کہوں آپ کے سامنے، شیعوں کا کچھ پتہ چل گیا چیخے مار لیتے ہو۔ باقی صحابہ کرام کی عادتوں کی کمی ہے کہ ان کی اچھی عادات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، اس کمی کی وجہ سے ہمارے یہ نعرے بھی کمزور ہو گئے۔ وہ عادتیں ہوتی تو یہ نعرہ ہمارا مضبوط ہوتا، یہ روحانیت کا نعرہ ہوتا، اور ایک پختہ نعرہ ہوتا، پکا نعرہ ہوتا۔ بلکہ ہمارے دشمن ہماری عادتوں کو دیکھ کے جلتے اور عادتوں کا علاج نہ کر سکتے، یہ کوشش ہوتی۔ میں آپ کو وہ چیز تو نہیں سمجھا سکتا، یا ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، آپ کے ہاں سارے سنی مسلمان ہیں، البتہ غافل زیادہ ہیں، دنیا کے پیچھے پڑنے والے زیادہ ہیں، بروں کے ساتھ صحبت اور رفاقت کے شوقین بہت زیادہ ہیں، بروں کی رفاقت کی شوقین بہت زیادہ ہیں۔ یہ شوق ختم کر دیا جائے، بروں کی رفاقت کی شوقین یہ ختم ہو جائے، صلحاء کے ساتھ رفاقت اس کی کوشش کر دی جائے۔ امام صاحب نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں، منزل پہ نگاہ رکھو، عدالت عالیہ میں فیصلہ ہوگا، ایک بار فیصلہ ہوگا، 2 بار 3 بار نہیں، وہاں سیشن کورٹ نہیں، ہائی کورٹ نہیں، ایک ہی ہے سپریم کورٹ۔ سیشن میں غلطی ہو جاتی ہے فیصلے کے اندر، ہائی والا اگر انصاف والا ہے اور وہاں قانون کی گورنمنٹ ہے تو وہاں پر پھر وہ جج دلیل کے ساتھ وہ غلطی نکال لیتا ہے۔ اگر انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہے، دباؤ کی گورنمنٹ ہے، یا وہاں پر پیسوں کی گورنمنٹ ہے، یا سفارش کی گورنمنٹ ہے، تو وہاں کسی اچھے فیصلے کی امید رکھنا بھی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قانون کی گورنمنٹ ہو تو وہاں پر پھر فیصلہ دلیل کے مطابق ہو جائے گا، ہائی والا کہہ دے گا کہ یہاں اس فیصلے میں فلانی جگہ کنارے میں گوشے میں ایک نقص پڑا ہوا ہے، یہ فیصلہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔ اگر وہاں پر بھی غلطی ہو جائے تو پھر وہ سپریم کورٹ والا جا کے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، بحث مباحثہ زیادہ کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی شان کے مطابق سوچتے ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ بھائی اس کے اندر فلانی جگہ نقص ہے، اس نقص کو ختم کر دی جائے، فیصلہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عدالت عالیہ ہے، آخری عدالت ہے، وہاں سیشن بھی نہیں ہے، وہاں ہائی کورٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ غلطی کا احتمال نہیں کہ غلطی نکال دی جائے۔ اللہ فیصلہ کرے گا، ترازو وہاں بولے گا، انسانی شواہد بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کو لا کر کہے گا، پوچھے گا، اس سے حالات مختلف ہیں نا، مشاہد قیامت ایک جیسے نہیں۔ ایک جگہ آ چکا ہے بخاری شریف کتاب التفسیر میں بھی، اور اسی طرح اور مواقع میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بلائیں گے، خاص جس کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی میں آ گیا اور گناہگار ہے، اس کو بلا لیں گے اور اس کے اوپر ایک پردہ ڈال لیں گے بڑا۔ اس پردے کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، اس بندے کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا، بندے اور رب کے درمیان میں یہ گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو میں کوئی اور واقف نہیں ہوگا۔ یضع علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ڈال لیں گے اس کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے سے، اتعرف ذنب کذا، فلانا گناہ تجھے تیری شناخت میں ہے، اتعرف ذنب کذا، فلانا گناہ تیری شناخت میں ہے۔ یقررہ ذنوبہ، اس بندے کی گناہ کا اقرار اللہ تعالیٰ اس بندے سے لے گا، اور یہ بندہ کہے گا رب عارف رب عارف رب عارف، یہ الفاظ بار بار دہرائے گا، اللہ میں جانتا ہوں میں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں نے اس پر پردہ ڈالا تھا، اسی لیے تیرے گھر کے لوگ بھی اس سے واقف نہیں، تیرے دوست بھی اس سے واقف نہیں، تیرے بڑے بھی واقف نہیں، دنیا کے کیمروں میں یہ نہیں آیا تیرا گناہ، لیکن میرے علم میں آ چکا، اور میرے تمام کے تمام فرشتوں نے ریکارڈ کر دیا ہے۔
اس وقت صفت ستاری استعمال کر دی اور تیرا گناہ چھپا دیا. آج میں بخشتا ہوں، انا اغفرها لك اليوم، آج بخشتا ہوں تیرا یہ گناہ. پھر کچھ گناہ اللہ نے چھپائے ہوں گے. یہ بندہ پھر کہے گا اللہ کچھ اور بھی یاد آ گیا، بخشتا ہوں اور تجھے بخشنے کے ساتھ ساتھ اس پر اجر بھی دے دیتا ہوں. اللہ کچھ گناہ اور بھی ہیں جو مجھے یاد آ گئے، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ مجھے میرے علم میں تھے، میں تجھ سے تجھے آزمانا چاہتا تھا، تجھے تیرے گناہ یاد ہیں، میں آج اس پر بھی دے رہا ہوں. بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کو ان کی نیکیوں کا اور اللہ کی سفارت کے ایسے سٹور ہوتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی بھاری نیکیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے اس آدمی کو دوزخ میں ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں شرم آتی ہے، اس کی اتنی اچھائی میرے پاس ہے، لہٰذا میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. بڑی بھلائی کرنے میں اللہ رب العالمین یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہ اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. بڑی بھلائی جو ہے اس بخاری شریف کتاب المغازی کی شروع میں روایت ہے، حاتب بن ابی بلتع صحابی کی روایت حاتب بن ابی بلتع کے بارے میں ہے کہ اس نے خیانت کی، اور خیانت گناہ کبیرہ ہے. مسلمانوں کی ایک پلاننگ کی خبر دینا چاہا ادھر جا کر مکہ مکرمہ میں، اور ایک عورت کو دے کر خط بھیج دیا یہ مسلمان تمہارے خلاف آ رہے ہیں مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے، ایک ایسی لشکر لا رہے ہیں جو سیاہی میں رات کی طرح ہے، اور ایسی لشکر لا رہے ہیں 7 تلواریں ہیں جو تاروں کی طرح ہیں، اور بہت بڑی لشکر ہے، اور اگر تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائیں تو وہ بھی تم پر غالب ہوں گے، یاد رکھو. اور میں نے یہ خط لکھ دیا تاکہ میرا تم پر احسان ہو جائے، وہاں میرے بچے ہیں تو میرے بچوں کا خیال رکھو. احسان جتلانے کے لیے یہ ایک خط ہے. بہرحال اسکیم ناکام ہو گیا. حضور علیہ السلام کو وحی آ گئی، حضرت علی، مقداد اور ساتھ دوسرے ایک صحابی تھے زبیر، ان کو کہا کہ جاؤ فوراً پہنچو فلانی جگہ، ایک عورت جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اور وہ خط اس سے وصول کر کے لاؤ، باقی کچھ نہ کہو. وہ اونٹ پر سوار تھی، اونٹنی پر، اور یہ گھوڑے لے کر بھاگ گئے، دوڑ گئے. ادھر جا کر عورت کو اسی جگہ پایا. عورت سے کہا خط نکالو. عورت نے کہا ما معی من کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں. انہوں نے کہا خط تو ہے، اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچ بولتا ہے، بس خط تو. انہوں نے آگے سے کہہ دیا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے اگر تو خط نہیں دیں گے، یا خط نکالو یا کپڑے اتارے جائیں گے. وہ عورت ڈر گئی. اس نے پھر وہ خط نکال دیا، نیفے میں پڑا ہوا تھا، جدھر ناڑا نہیں باندھتے سلوار میں اس جگہ اندر پڑا ہوا تھا. وہ خط نکال کے دے دی اور یہ لے گئے. عورت کو اسی طرح چھوڑ دی. کچھ پیسے دیے تھے اس کو، تم یہ خط لے جاؤ، یہ پیسے اجرت لے لو. واپس آئے. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں جہاں باہر مجمع لگتا تھا، مسجد نبوی کے برآمدے کے پاس اسی جگہ خط دکھا دیا. وہ پڑھا گیا. پڑھنے کے بعد کہا حاتب یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مزدت الا ایمانا، میں تو ایمان میں بڑھتا ہوں، ہر نیا دن آتا ہے میرا ایمان بڑھتا ہے، میں تو اس کوشش اور محنت پہ لگا ہوں. یہ خط میں نے لکھا ہے، اور میں نے لکھا ہے احسان جتلانے کے لیے، اور میں نے اس پہ دھمکی بھی آخر میں لکھی ہے. یہ کام میں نے کیا ہے، میں منافق نہیں ہوں، مرتد نہیں ہوا ہوں، میرا ایمان بڑھتا جا رہا ہے. مزدت الا رزم بالایمان. حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ بات ٹھیک کر دی، لہٰذا معذور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. انہ منافق، یہ منافق آدمی ہے، رہتا ہمارے پاس ہے اور کام ان کے لیے کر رہا ہے، مقاصد ان کے پورے کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے پھر فرما دیا ہے. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات پہ قابو نہ پا سکے، جب بار بار کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عمر تجھے کیا پتا ہے یہ ایسی جگہوں میں نیکی کے اندر شریک ہوا ہے جہاں نیکی والے حساس مقام میں تھے، بہت کم ایسے نیکوکار مل جاتے ہیں. ایسی جگہ کی نیکی اس نے کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا معلوم ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو کہے کہ اے بدر والو تم بدر میں شریک رہے، ہم نے تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دی. اتنی بڑی نیکیوں کے باوجود ایسی غلطی ٹکتی بھی نہیں، ٹھہرتی بھی نہیں. یاد رکھو بعض ایسے بڑے اچھے کام ہیں جو ہمارے پبلک آدمی نہیں کر سکتا، ہماری چوٹی کے علماء کر رہے ہیں، اور ہمارے پبلک اس کے خلاف بک بک کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کی
بڑی بھاری نیکیوں کی وجہ سے، حساس مقامات کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو تو بخش دیں گے، ان کے گناہ بھی اڑ جائیں گے، اور پبلک ان کی غیبت میں لگ لگ کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ وہ جنت میں گھومے اور یہ دوزخ میں جائے۔ بعض انسان ایسا علامتی مسلمان بن جاتا ہے کہ اس کی مخالفت میں دوزخ ہوتی ہے اور اس کی حمایت میں بھی جنت مل جاتی ہے، علامتی مسلمان۔ اور وہ ہر آدمی علامتی مسلمان نہیں ہوتا، وہ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو علوم ربانیہ میں ماہر ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم ہوتے ہیں، نہ پیسے کی پرواہ نہ عزت کی پرواہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عزت نیلام کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس جہان میں عزت نہیں چاہیے، ہمیں اس جہان میں خدا کے حکم کی عزت چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے پبلک والے جگہ جگہ بک بک کر کے اپنے کو دوزخ کا ٹکٹ تیار کر رہے ہیں۔ صلحاء کے خلاف لگنا نہیں چاہیے، ان کی حمایت میں لگنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کا کتا حمایت میں لگ کر، وہ کتا ہونے میں اس کی صفت کر دی گئی ہے۔ وَإِسْمُ كَلْبِهِمْ قرآن مجید میں یہ آ چکا ہے کہ ان کا کتا باسط ذراعیہ بالوصیل، وہاں حفاظت میں اس غار کے فنا اور باہر اس کے دالان میں موجود تھا، اپنے بازو کو بچھا چکا تھا، اس کتے کی صفت کی گئی ہے۔ لیکن جو کتا صلحاء کے خلاف اٹھتا ہے، انسان ہے صلحاء کے خلاف اٹھتا ہے، یہ کتا بہت بڑا برا کتا ہے۔ مجھے کسی نے ریڈیو دے دی، اس میں کیوبا کے اندر ایک حافظ قرآن ہے اور وہاں رکھے ہوئے کتے ہیں، انگریز آ جاتا ہے اور وہ اس کتے کو مسلط کر رہا ہے اس حافظ قرآن کے اوپر کہ تم اس کو کھا لو، بار 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 کتا منہ موڑ رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، کتا منہ موڑ رہا ہے، کھانے سے اعراض کرتا ہے، اور جو انسانوں میں کتا بنا ہے وہ حملہ کروانے کے لیے اس کو مسلط کر رہا ہے۔ تو کتا اپنی عادت چھوڑ چکا اور انسان کتا بن گیا، وہ اس پر مسلط کر رہا ہے۔ اب بھی میرے پاس حافظ قرآن کو کتا نہیں کھا رہا، ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو نمونہ بنا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو حافظ قرآن ہے، شاید کسی کو کھا بھی لے، کوئی محلے کا کتا آ جائے حافظ صاحب پر بھی حملہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے جو بندے ہوتے ہیں خصوصی، ان کے خلاف ہماری مخلوق پھر بولتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں۔ وہ میزان عمل کے لیے، وہ قیامت کے دن کے لیے اپنی کیا کرنا ہے؟ منزل پہ نگاہ رکھنی ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے، عدالت عالیہ ہوگی، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مقدمات انسان پہ لگے ہوئے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اور ایک لفظ مجھے حدیثوں میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ابالی، یہ کوئی پرواہ کسی کی نہیں کرتا۔ یہ بڑا سخت لفظ ہے اور اس لفظ نے سارے آسرے توڑ دیے ہیں، اس لفظ سے سارے آسرے ٹوٹ گئے کہ میں کسی کو دوزخ میں ڈالوں تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا کوئی حزب اختلاف نہیں جو میرے لیے راستہ روک دے اور اس آدمی کو بچا دے، کوئی نہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال اقوال دونوں تولے جائیں گے۔ لمبی بات کو آپ چھوڑ دیں، اللہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت سے سارا کچھ کر سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے کا جو نظام ہے اس میں قدرت اسباب کے پردے کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کا جو نظام ہے وہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں، براہ راست قدرت ہوتی ہے۔ اسباب سے کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ جب دعا اللہ سے مانگے تو اسباب کی تنگی کو دیکھ کر نہ مانگے، اللہ کی قدرت کی وسعت کو دیکھ کر مانگے۔ وہ دعا وزنی ہوتی ہے جو قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی صفات کو دیکھ کر آپ مانگتے ہیں، آپ اسباب کی تنگی کو دے دیں گے۔ ایک آدمی کہے گا 5 بیوی ہے، کیسے بچہ ملے گا؟ قدرت کو دیکھ لیں تو اللہ وہاں سے بھی دے دے گا۔ زکریا علیہ السلام کو دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بچے دے دیے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں 2 بچے مل گئے ہیں اور دونوں نامور قسم کے انسان ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، مانگا تب قدرت کو دیکھیے۔ مجاہد کہتے ہیں قصاص عدل کو کہا جاتا ہے، الشیء بالشیء یذکر، یہ ایک معاملہ ہے، ایک جملہ ہے جو بخاری میں ہر جگہ کتاب التفسیر میں خاص کر، کتاب الانبیاء میں خاص کر یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ رومی کا لفظ ہے، قصاص ہے، یقال والقسط مصدر المقسط، یہ حاضر مجلس کی بات نہیں ہے، یہ خالص طالبات کی بات ہے، اور وہ مقصد عادل کو کہتے ہیں اور قاصد ظالم کو کہا جاتا ہے۔
آگے حدیث ذکر کر دی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو عظیم الشان کلمے، نون تسنیہ فائدہ عظیم الشان کا دیتا ہے جیسے واحد کا تنوین، دو عظیم الشان کلمے ہیں۔ عظیم الشان تو اس وجہ سے صاحب کہ ہر بات میں دیکھا جاتا ہے کہ اس بات کا موضوع بحث کون ہے۔ اگر موضوع بحث بہت اونچا ہے تو یہ بات بھی بہت اونچی ہے، اور اگر موضوع بحث ہلکا ہے تو یہ بات بھی ہلکی ہے۔ لایانی انسان کی باتیں بھی لایانی ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، اگرچہ اسپیشل انداز سے کہے، لیکن لایانی قسم کا آدمی ہے اور لوفر ہے، اوباش ہے، تو لوفر کی باتیں بھی لوفر ہوتی ہیں، مقصد کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا موضوع بحث بیکار سا ہے۔ لیکن کسی کا موضوع بحث اللہ کی ذات ہے، کسی کا موضوع بحث اللہ کی صفات ہیں، ذات تو چھوڑو صفات، کسی کا موضوع بحث قرآن مجید ہے، کسی کا موضوع بحث احادیث ہے، تو ان کی باتیں بڑی وزنی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے ہاں مقبول ہیں، موضوع بحث بہت اونچا ہے، موضوع بحث بہت اونچا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ان کلمات کا موضوع بحث اللہ کی صفات ہیں، تب اللہ کو پسند ہے، بہت عظیم الشان ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پسندیدہ ہے، پسندیدہ اس لیے کہ اللہ کو اپنی صفتیں پسند ہے۔ تب قرآن مجید میں آپ مکی صورتوں میں دیکھ لیں، سب اللہ کی صفات ہیں، دلائل سے ثابت ہے، ایک ایک صفت کو کئی کئی دلائل سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے جو اس مکی صورتوں نے سکھایا ہے، ایمان وہی معتبر ہے جو بخاری شریف کتاب التوحید نے سکھایا ہے، ایمان وہی معتبر ہے جو بخاری شریف کتاب الایمان نے سکھایا ہے، ترمذی کتاب الایمان نے سکھایا ہے، وہ ایمان معتبر ہے۔ ڈھکوسلوں سے لیا ہوا ایمان خدا کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے دارالعلوم دیوبند کے فارغ، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر 4-5 قسم کی ہے۔ ایک قرآن مجید کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، تو قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کرنا یہ تو ہوتا ہے نا۔ دوسری تفسیر القرآن بالحدیث ہے، حضور کے اقوال کے ساتھ۔ تیسری تفسیر القرآن باقوال صحابہ ہے، یہ سارے مقبول ہیں۔ چوتھی تفسیر القرآن ہے قواعد بلاغت کے ساتھ، قواعد نحو کے ساتھ، یہ 4 تفسیریں مقبول ہیں۔ 5ویں تفسیر ہے تفسیر بالڈکوسلا، یہ مردود ہے۔ کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر بالڈکوسلا، یہ تفسیر بالڈکوسلا مردود ہے، اور وہ ہے اپنی مرضی کی۔ تو وہ ڈکوسلوں سے جو ایمان لیتا ہے وہ ایمان اللہ کے ہاں مردود نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، وہ مردود ایمان ہے، اور وہ آپ کو پنجاب میں ملے گا، سندھ میں ملے گا، درباروں میں ملے گا۔ یہ ایمان سارا کا سارا کون سا ہے جی؟ ڈکوسلے والا ایمان ہے، درباروں میں ملتا ہے۔ یہ کس کا ایمان ہے؟ یہ قرآن والا نہیں ہے، ڈکوسلوں والا ہے۔ دیہڑی سے کم کر دیں، ہاں دیہڑی سے کم کر دیں، ڈکوسلے والا ایمان وہ نہ لیں، آپ قرآن مجید سے لیں، علماء کے درس میں بیٹھیں تاکہ آپ کو صحیح ایمان ملے، تبلیغ میں نکلے صحیح ایمان مل جائے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان ہیں، پڑھنے میں یہ بھی آسان ہے، سارے اذکار آسان ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کتاب دعوات میں اذکار پہ نگاہ دوڑا رہا تھا، کوئی ذکر مشکل نہیں ہے، ہر ذکر میں وہ حروف ہیں کہ جن حروف کے اندر ثقل ہے ہی نہیں، تجویدی قواعد کے اعتبار سے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بھارے ہیں، دیکھو میزان بھی ہے، اس میں اعمال بھی رکھے جائیں گے، اور یہ کلمے بھاری ہوں گے، لیکن کلمے کس کے بھاری ہوں گے؟ سوکھا درخت ہے، اس کو ترازو پہ رکھو، وزن نہیں ہے۔ اچھا آدھا سوکھا اور آدھا تازہ ہے تو وزن اس کا ذرا زیادہ ہوگا، اور سارا تازہ درخت ہے اس کو کاٹ دیا ہے تو کتنا وزن ہوگا اس کا؟ بس یہ اس میں پتہ چل گیا کہ اس وزن میں دخل ترازو کا نہیں ہے، اس وزن میں دخل اس آدمی کا ہے جس آدمی نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ تو صدیق اکبر جیسے آدمی اگر یہ کلمات پڑھ لے تو اتنا وزن ہے کہ اس کا یہ مستحب ہمارے فرضوں سے زیادہ ہے۔ اور اگر ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول یہ پڑھ لے، کوئی وزن نہیں، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، وجہ یہ عبداللہ بن ابی کا اپنا وزن نہیں ہے۔ پہلے اپنے کو وزنی بنا دے تب کلمات کا وزن ہوگا، پہلے اپنا صفات سے وزنی کر دے تب نماز کا وزن ہوگا، تب روزے کا وزن ہوگا، تب علم کا وزن ہوگا، تب مجاہدہ کا وزن ہوگا، تب جہاد کا وزن ہوگا، تب تحریکات کا وزن ہوگا۔ اگر اپنے کو وزن ہی نہیں کیا تو ان چیزوں کا وزن بھی نہیں رہے گا۔ تفسیر حقانی میں لکھا ہوا ہے کہ فعل تابع فاعل ہوتا ہے، فعل تابع فاعل ہوتا ہے، فعل کی تاثیر اس میں فاعل کے زور کو دیکھا جاتا ہے۔
جو کام ایک فالج زدہ آدمی کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو کام ایک مضبوط علاقے کا پہلوان کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ فعل تابع فاعل ہے۔ ایک عام مستری جو کام کر رہا ہے اور ایک انجینئر جو کام کر رہا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام مستری کا پلاننگ نہیں ہوا کرتا اور انجینئر کا پلاننگ موجود ہے تو وہ صدیوں تک چلتا ہے، یہ 30 سال کے بعد گرتا ہے۔ فعل تابع فاعل ہے۔ اپنے آپ کو وزنی بنائیں گے صفات سے تو عمل کا بھی وزن ہوگا، اپنی صفات گرائیں گے تو عمل کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اپنے امام کے خلاف لگا ہوا ہے اور سوچتے کڑو جی کڑو، کڑو سو کڑو، کڑو جی کڑو، کڑو سو کڑو، یہی معاملہ لگا ہوا ہے، اس امام کی نماز تو ہو جائے گی، اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز کا زور ختم ہو گیا، کیونکہ فاعل خراب ہے۔ تو نماز کا پڑھنے والا کیا ہے جی؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کینے والا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے ہو تو جائے گی لیکن وہ زور نہیں رہے گا، وہ ایک محبت کرنے والے کی نماز کا زور ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ کلمات یہی ہیں جس کا انتظار تھا۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریفات سمیت سبحان اللہ العظیم میں بڑے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یہی کلمات ہیں۔ اختتامی مجلس پر بھی کسی کا پڑھنا سنت ہے۔ امام بخاری قاعدے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات تعبیر ہے نا وہ مقصود نہیں ہوا کرتا، وہ مقصد اور مراد وہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ یہ تعبیر اگر بدل جائے تو حرج نہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اختتام مجلس کی دعا ہے۔ اگر اس کی جگہ پر یہ بھی پڑھ لی جائے تو حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ والعبرۃ فی جمیع ذلک للمعانی لا للمبانی، معنی کا اعتبار ہے، معنی اس میں بھی آ گیا، معنی اس میں بھی آ گیا۔ یہ 1 سال تک تقریباً 10 مہینے ایک درس لگا ہوا تھا، یہ مجلس اختتام پہ اس کو پڑھو، جو پڑھا ہے وہ قبول ہو جائے گا، جو لفظشیں غلطیاں ہو گئی وہ معاف کر دیں گے اللہ۔